اللہ کے سامنے بے بس و بے کس ہے. انسان کی کیا چلتی ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور، بے بس و بے کس پیدا کیا ہے. تھوڑے سے اختیارات دیے ہیں تو بعضی دفعہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. حالانکہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے آدمی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھے اور پوری تواضع کے ساتھ زندگی گزارے. یہ تو حقیقت ہے، ایسا ہونا چاہیے. کوئی حیثیت نہیں انسان کا. تو اصل طبیب و ڈاکٹر تو اللہ ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اسی طبیب نے بیمار کیا ہے. طبیب تو اللہ ہے، اس نے مجھے بیمار کیا ہے. کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے. تم کس طبیب کی بات کرتے ہو؟ آخر میں کہا ارے یہ سب جوابات آخرت کے ہیں. کہا اچھی اتنی تو اجازت دے دو، تمہاری بہت سی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں بیت المال سے وظیفہ جاری کر دوں. اس پر بھی کہنے لگے ارے مجھے کسی وظیفے کی میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں ہے. میں نے ان سب کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے. روزانہ مغرب کے بعد وہ اس کو پڑھتی ہیں. اور میں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے کبھی بھی ان کے گھروں میں فاقہ نہیں آ سکتا. لہذا میرے بچیوں کے لیے یہ اللہ کا کلام اور سورہ واقعہ کافی ہے. ایسے لوگ، یہ سب کامیاب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ سب اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. انہوں نے اپنی زندگی کو وصول کر لیا اور زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو انہوں نے پا لیا اور پہچان لیا. یہ کامیابی کا راستہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. اگر میں بولتا جاؤں تو اسی عنوان پہ موضوع پہ پورا بیان ختم ہو جائے گا. مختصر انداز سے مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور پھر یہ آخری مجلس سے دعا بھی اسی میں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی ذمہ داری اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ پاک کے دین کو لانا. یہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ دین حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آئے اور زندگی ایسی بن جائے، سور جائے، ظاہر و باطن ایسا اپنا سوار دے کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری پیشی ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو اور ہم اسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ حقیقی زندگی. اس طرح دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنے ہر عمل سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، اپنی نمازوں سے بھی، اپنی ملازمت سے بھی، اپنی گھریلو زندگی سے بھی، معاشرت سے بھی، معاملات سے بھی، اخلاقیات سے بھی. اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کریں گے. ہر وقت اللہ کا دھیان و استحضار ہو، اسی دھیان و استحضار کے ساتھ زندگی گزرے. آج گناہ دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے. یہ اللہ کا دھیان نہیں ہے. چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا دھیان نہیں ہے. قاتل قتل کیوں کر رہا ہے؟ غفلت ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے. بدکاری کرنے والا بدکاری کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا دھیان اور استحضار نہیں ہے. جب اللہ رب العزت کا دھیان